ذرا سوچئے، ایک لڑکا اپنی زندگی کے قیمتی 16 سال ہزاروں راتیں جاگ کر لاکھوں روپے فیس بھر کے ایک ڈگری حاصل کرے اور بدلے میں صرف اسے ایک ریجیکشن لیٹر ملے تو اس کے خوابوں کا کیا ہوگا؟ اور اگر یہ کہانی کسی ایک لڑکے کی نہیں بلکہ کسی ملک کے کروڑوں نوجوانوں کی ہو تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں سب سے بڑا خطرہ کوئی بیرونی دشمن نہیں بلکہ ایک خاموش تباہی ہے، ایک ایسا بحران جو ہماری جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری۔ کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے، آبادی کا ایک بہت بڑا دھماکہ۔ پاکستان کی آبادی آلموسٹ 260 ملین اکراس، اور پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے بن چکا ہے۔ ہر سال لاکھوں نئے چہرے اس دنیا میں آتے ہیں، اور پاکستان کی آبادی کی اینول گروتھ آلموسٹ 2.48%، جس میں سے 64% یوتھ ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ ہر سال لاکھوں نوجوان تعلیم حاصل کر کے جاب مارکیٹ میں قدم رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جاب مارکیٹ پہلے ہی فل ہو چکی ہے۔ جتنی تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جابز اتنی تیزی سے پیدا نہیں ہو رہی، اور یہیں سے یہ کرائسس ایک ٹائم بام بن جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کے نوجوان اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ 60% سے زیادہ آبادی جو ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کے کئی امیر ملک اس یوتھ فورس کے لیے ترستے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن یہی طاقت سب سے بڑا چیلنج کب بنتی ہے؟ جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو۔ سوچئے، کروڑوں ایسے نوجوان جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی امید نہیں۔ جب ایک نوجوان خون مایوس ہوتا ہے تو صرف ایک انسان نہیں بلکہ پورا معاشرہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے ہیں، بیٹا پڑھو گے لکھو گے تو نواب بنو گے۔ ہر نوجوان یہی سنتا ہے۔ ہمارے بوڑھے ماں باپ قرض لے کے یونیورسٹیوں کی فیسیں بھرتے ہیں، ڈگری ملنے پر پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈگری مل گئی، 1 مہینہ گزرا، 6 ماہ گزرے، سال گزر گیا، لیکن کوئی جاب نہیں ملی۔ ہر روز ایک نئی سی وی اور ہر روز ایک نیا ریجیکشن۔ یہاں پر ایک کڑوا سوال جنم لیتا ہے، کیا خرابی نوجوانوں میں ہے یا اس ڈگری میں جسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال لگا دیے؟ اصل مسئلہ جابس کی کمی کا نہیں بلکہ ایک ایسے مس میچ کا ہے جو ہماری یونیورسٹیاں آج بھی وہ سکھا رہی ہیں جو 20 سال پہلے مارکیٹ کی ضرورت تھی، جبکہ آج کمپنیاں کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس MBA یا انجینئرنگ کی ڈگری ہے۔ ڈگری تو ہے، لیکن جب اس نے پریکٹیکل سافٹ ویئر، کمیونیکیشن سکلز یا پرابلم سالونگ کی بات کی جائے تو وہ بلینک ہے۔ کمپنیاں اب ڈگری کا کاغذ نہیں دیکھتی، وہ کام کرنے کے لیے صلاحیت دیکھتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں اور لاکھوں ڈگری ہولڈرز بے روزگار۔ لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس سکلز بھی ہیں، مگر وہ کام کہاں کریں گے؟ جب تک اس ملک کی اکانومی ترقی نہیں کرے گی، جابس کیسے پیدا ہوں گی؟ کیسے انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں یا ان کی گروتھ بالکل رک گئی یا نہ ہونے کے برابر ہے؟ جب ملک پر معاشی دباؤ ہوتا ہے، ٹیکس بڑھتے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی ہے، بزنس اپنی ایکسپینشن روک دیتے ہیں۔ جو فیکٹریاں 100 نئے لوگوں کو نوکری دے سکتی تھی وہ اپنے پرانے ورکرز کو بھی نکالنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یعنی بے روزگاری کا تعلق صرف اسٹوڈنٹ سے نہیں بلکہ ملک کے پورے معاشی نظام سے ہے۔ ہر سال ہزاروں نوجوان اپنے چھوٹے شہروں اور گاؤں کو چھوڑ کر بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہاں ان کے خواب پورے ہوں گے، جبکہ لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ چند محدود نوکریوں کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ کمپٹیشن اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اچھے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے دردناک حصہ، برین ڈرین۔ جب ملک کے بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز، IT پروفیشنلز اور ہونہار دماغ مایوس ہو جاتی ہیں تو اپنا ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ تقریباً ہر سال 7 سے 8 لاکھ نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سب سے ٹیلنٹڈ لوگ ہی پاکستان چھوڑ دیں گے کہ تو اس ملک کی تقدیر بدلے گا کون؟ اب ایک لمحے کے لیے اس گھر کا سوچئے جہاں نوجوان بیٹا بے روزگار بیٹھا اور دوسری طرف مہنگائی آسمان کو چھو رہی۔ جب آٹے، چینی اور بجلی کی قیمتیں روز بڑھیں تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنی بیٹے کی نوکری کا راہ دیکھ رہا ہو؟ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسی نفسیاتی جنگ ہے۔ فیملی کا پریشر، سوسائٹی کے تانے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خوابوں کو مرتے دیکھنا۔ بے روزگاری انسان کا کانفیڈنس، عزت نفس سب کچھ چھین لیتی ہے۔ لیکن کیا اس اندھیرے میں کوئی امید کی کرن نہیں؟ بالکل ہے۔ دنیا بدل رہی ہے،
بدلتی دنیا اپنے ساتھ ایک انقلاب لائی ہے. جیسے روایتی نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہاں ڈیجیٹل دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں. اے آئی اسکرینز میں آج پاکستان کا نوجوان کسی لوکل فیکٹری کا محتاج نہیں ہے. وہ گھر بیٹھے امریکہ، یو کے، دبئی کے کلائنٹس کے ساتھ کام کر سکتا ہے. فری لانسنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آن لائن بزنس نے نوکری کے معنی بدل کے رکھ دیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نوجوانوں کے پاس ان نئے ٹولز کے لیے دماغ ہے، یا ان کے دماغ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یا انہیں تیار کیا جا رہا ہے؟ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اگر ہم نے آج اپنا ایجوکیشن سسٹم نہ بدلا، ہم نے صرف ڈگریاں دینے کی بجائے سکلز کو اہمیت نہ دی، اگر نوجوانوں کو جاب سیکر کی بجائے جاب کریٹر نہ بنایا، تو اگلی ایک دہائی آنے والی ہمارے لیے انتہائی ہولناک ہو سکتی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ نہ تیل ہے، نہ سونا ہے، اور نہ ہی کوئی معدنیات. ہمارا سب سے بڑا اثاثہ یہ نوجوان ہے. اگر انہیں صحیح سمت مل گئی تو ملک دنیا کی کسی بھی معیشت کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. آج کا سب سے بڑا سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ کے خیال میں پاکستان میں بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام، بڑھتی ہوئی آبادی، یا ملک کے معاشی حالات؟ سوچئے گا ضرور.